حسین اور ہاتھی۔ ایک دفعہ ہفتے کے آخر میں حسین کی ماں اسے چڑیا گھر لے گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک جگہ اتنے زیادہ جانور دیکھے۔ سب سے پہلے وہ ایک ہاتھی گھر گئے۔ حسین نے وہاں ایک ننھا سا ہاتھی دیکھا جو چلنے کی کوشش کرتا، مگر اسی کوشش میں وہ گر جاتا اور ہر دفعہ اس کی ماں اس کی مدد کرتی۔ ہاتھی کی ماں نے دیکھا کہ حسین ان کی طرف دیکھ رہا ہے تو کہنے لگی، تم نے دیکھا کہ میرا بچہ کتنا چھوٹا ہے، اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا سونڈ کس طرح استعمال کرے۔ یہ اس وقت تک میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جب تک یہ پورے 12 سال کا نہیں ہو جاتا۔ پہلے 6 ماہ میں اسے سونڈ کا استعمال کرنا سکھاؤں گی۔ حسین نے جواب دیا، میں ہمیشہ سے حیران ہوں کہ ہاتھی اپنا سونڈ کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہاتھی اس کی مدد سے سانس لیتے ہیں؟ ہاتھی کی ماں نے اسے بتایا، یہ ہمارا سونڈ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ ہمارے نتنے ہمارے سونڈ کے بالکل آخر میں ہوتے ہیں اور ہم اس کی مدد سے پانی اور خوراک کو اپنے منہ تک اٹھاتے ہیں اور ہم اس سے چیزیں اٹھاتے اور سونگھتے بھی ہیں۔ ہم اس میں 1 گیلن یعنی 4 لیٹر تک پانی ڈال سکتے ہیں، اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اس سے ایک چھوٹا سا مٹر کا دانہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنے سونڈ کو اتفاقاً حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔ حسین نے پوچھا، تم اتنی خوراک کہاں سے لاتے ہو جس سے تمہارا گزارا ہو سکے؟ ہاتھی کی ماں نے جواب دیا، ہم دنیا کے بڑے جانوروں میں سے ایک ہیں۔ ایک ہاتھی روزانہ 750 پاؤنڈ یعنی 330 کلو پودے کھا جاتا ہے۔ ایک دن میں ہم 16 گھنٹے کھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ حسین کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، تمہارے دانت کہاں ہیں؟ ہاتھی کی ماں نے جواب دیا، جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ میرے منہ کے اگلی طرف 2 لئے اور تیز دانت ہیں۔ ہم ان دانتوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور ہم اسے زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم پانی ڈھونڈ سکیں۔ ہم اپنے ان دانتوں کی مدد سے بہت سے کام کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم کو خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ پرانے دانت کی جگہ لینے کے لیے پیچھے سے ہمارا نیا دانت نکلتا ہے اور پرانا دانت استعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی طرح بنایا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ نیا دانت نشو و نما پا سکے اور ہم اس کا بخوبی استعمال کر سکیں۔ حسین ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر پوچھا، تم ضرور بھوکے ہوگے کیونکہ تمہارے پیٹ سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاتھی کی ماں مسکرا دی اور کہا، ایسی بات نہیں ہے، ہم اس طرح کی آوازیں اس وقت پیدا کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم ہاتھی 2.5 میل یعنی 4 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا۔ اچھا ہاتھی راجا، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔